قائد اہل حدیث، قائد پنجاب، مجاہد انتھر حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب، وہ ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کی آمد سے قبل اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، جناب حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب۔ تو ٹھنڈ پوندی پئی ہے، ہوا چل پئی ہے ربی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ، اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنی حدیث قرآن مجید نازل فرمایا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، کانفرنس کا آخری سیشن ہے اور اتفاق ہے کہ بادل، ہوا، موسم اچانک سرد ہوا ہے، مگر مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے، آپ کی محبتوں سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اسٹیج پہ علماء اکرام تشریف فرما ہیں، بالخصوص مناظر اسلام خطیب پاکستان حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تعالی، سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب، ان کا جاندار شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ میں وقت کی نزاکت کے پیش نظر بڑے اختصار سے چند معروضات یاد دہانی کے لیے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے یہ ہم پہ کرم فرمایا، ہمیں انسان بنایا، انسانوں میں مسلمان بنایا، مسلمانوں میں اہل سنت ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور اہل سنت میں ممتاز اہل الحدیث ہونے کا شرف اور کرم عطا فرمایا۔ اہل حدیث کوئی الگ سکول آف میتھڈ نہیں ہے، اہل الحدیث الگ کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل الحدیث الگ کوئی پیغام نہیں ہے۔ منہج اہل حدیث کا نسب العین در حقیقت وہی ہے جو آسمان سے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ میں نے جو مختصر سی آیہ مبارکہ تلاوت کی، ترجمانی کی، قرآن مجید فرقان حمید کا نام حدیث ہے۔ ہم خطبے میں سنتے ہیں ان احسن الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہترین حدیث اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، یعنی قرآن کا نام حدیث ہے اور سرور کائنات علیہ السلام کے ارشادات عالیہ کا نام بھی حدیث ہے۔ جس طرح یہ حدیث آسمان سے نازل ہونے والی سچی لا ریب بے عیب کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں شک نہیں ہے، رب گواہ ہے، اسی طرح سرور کائنات علیہ السلام کے فرامین مطہرہ، احادیث صحیح، احادیث مبارکہ، وہ بھی آسمان سے نازل شدہ ہیں، وہی ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضرات، جو خوش نصیب بندہ
ایک ہاتھ میں رب کی حدیث قرآن کو تھام لے، دوسرے ہاتھ میں کائنات کے امام علیہ السلام کی حدیث پاک کو تھام لے، آقا کی حدیث کو گلے کا ہار بنا لے، حضور کی سنتوں کو معیار بنا لے، اس خوش نصیب کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار لمبی حدیث ہے جس کے خلاصہ اور آخر پہ یہ الفاظ ہیں۔ فرشتے آتے ہیں، پچھلی ساری گفتگو چھوڑ کے آگے آنا چاہتا ہوں۔ ان کا من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، سن لو جس نے محمد علیہ السلام کی اطاعت کی، بات مانی، پیچھے چلے، تابع فرمانی کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور قرآن بھی کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور آگے فرمایا ومن عصا محمدا فقد عصى اللہ، جس نے حضور سے رخ موڑا، جس نے آقا کی سنتوں کو چھوڑا، جس نے احادیث مبارکہ سے رخ کو موڑا، وہ بندہ اس نے گویا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، حضور کی حدیث کی نافرمانی، در حقیقت اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اگلے الفاظ ذرا میں توجہ دلانا چاہوں گا، مجھے احساس ہے رات بہت بیت چکی ہے، پروگرام بھی آخری ہے اور تھوڑی ٹھنڈک اور سردی بھی ہوئی ہے، مگر بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا کہ الفاظ پہ غور کیجئے۔ یہ میرا منہج ہے، یہ میرا نصب العین ہے، یہ میری صدا ہے، یہ میری پکار ہے، یہ حقانیت ہے میرے دعوے کی، یہ دلیل ہے میرے دعوے کی۔ محمد فرق بین الناس، لوگو محمد علیہ السلام کی ذات فرق ہے۔ فرق کس میں ہے؟ محمد فرق بین الناس۔ آؤ پرکھ کے دیکھو، آؤ تلاش کر کے دیکھو، نماز میں دیکھو، حج میں دیکھو، زکوٰۃ میں دیکھو، بازار میں دیکھو، کسی مسئلے میں چیک کرو، کون ہے جس کے ساتھ محمد فرق بین الناس؟ کون ہے جو پرچم مصطفیٰ لہرا رہا ہے؟ کون ہے جس کی للکار یہ ہے، پکار یہ ہے، صدا یہ ہے، آواز یہ ہے؟ لوگو صلو کما رأیتمونی اصلی، آؤ نماز اس طرح پڑھو جس طرح آمنہ کے در یتیم محمد کریم علیہ السلام نے پڑھی۔ کون ہے طبقہ، کون ہے گروہ، کون ہے دائی، کون ہے خطیب جو اس طرح کہے محمد فرق بین الناس؟ آؤ دیکھو یہ محمدی الاپنے والا کون ہے؟ کون ہے جو سب سے رخ موڑ رہا ہے، مدینے والے سے رشتہ جوڑ رہا ہے؟ کون ہے جس کے انگ انگ میں، جس کے وجود کے ایک ایک حصے اور جوڑ میں محبت ہے؟ تو آمنہ کے در یتیم محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ہے۔ حضرات رب گواہ ہے، نوجوانوں نکلو ان چیزوں سے، مداہنتوں سے، آؤ کعبہ کا رب گواہ، قرآن گواہی دے رہا ہے، اور یہ چڑھے ہوئے سورج کی طرح چھپ کے نہیں، سرے بازار اور اللہ کے فضل سے سرے دار اعلان کرتے ہیں۔ لوگو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور حضور فرمائے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے میرے ساتھ پیار کیا، اور جس نے میرے ساتھ پیار کیا وہ کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرات پہلا حصہ چھوڑ کے میں دوسرے میں بڑھنا چاہ رہا ہوں اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آئیے دیکھیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہے۔ عمر فاروق
اور عالم اسلام کے واحد حکمران ہے۔ کون عمر؟ نبی کا مانگا ہوا عمر۔ کون عمر؟ جو نبی نے چولی پھیلا کر رب سے مانگا وہ عمر۔ کون عمر؟ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا عمر تو جس بازار سے گزرتا ہے شیطان تجھے دیکھ کے راستہ تبدیل کر لیتا ہے۔ کون عمر؟ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا عمر تیری زبان پہ حق نازل ہوتا ہے، تو زمین پہ مشورہ دیتا ہے، اللہ آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ کون عمر؟ جس کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا دروازہ بند نہ ہوتا عمر میں خوبیاں تھی اللہ اسے نبی بنا دیتے۔ مراد پیغمبر عمر، مراد پیغمبر عمر، خلیفہ ثانی عمر، خلیفہ راشد عمر، اور اسلامی بلاغ کے اسلامی ملکوں کے عالم اسلام کے سب سے بڑے حکمران ہیں۔ اور آپ ایک آرڈیننس نافذ کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی حج کے دن ایام حج ہے، فرما رہے ہیں کو حج تمتع کے لیے تلبیہ پڑھ کے مت جائے۔ ہم جتنے لوگ جاتے ہیں پاکستان سے ہم حج تمتع کرتے ہیں، گئے جا کے عمرہ کیا، حلال ہو گئے، حج کے موقع پہ احرام باندھا اور حج کر لیا، یہ تمتع فائدہ اٹھانا۔ نیت بڑی صاف تھی، نیت بڑی نیک تھی، خیال یہ تھا کہ رب کے گھر میں رونق رہے گی، ایک بار حج پہ جائیں گے پھر عمرے پہ جائیں گے، اللہ کا گھر آباد رہے گا، رونقیں رہیں گی۔ نیت ٹھیک تھی، نیت ٹھیک دی، آرڈیننس کر دیا۔ ایک مصری نے جا کے انہی کے لخت جگر، نور نظر، محب سنت رسول، لفظ میں نے کیا کہا؟ محب سنت رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، جو اس قدر حضور کی سنتوں کے شیدائی تھے، صبح کا ٹائم تھا، حج پہ جانے لگے، راستے میں رکے، ایک درخت کے پاس چلے گئے، لیٹ گئے۔ ساتھیوں نے کہا ابھی تو صبح کا ٹھنڈا وقت سفر کرنا چاہیے، دوپہر تو نہیں کہ آپ آرام کر رہے ہیں۔ فرمایا لوگو میرا یہ ایمان تھا، میں کائنات کے امام کے ہمراہ تھا، حضور جب تشریف لائے تھے یہاں رکے تھے، اس درخت کے نیچے آرام کیا تھا، میرا جذبہ حب رسول، میری دینی غیرت برداشت نہیں کرتی جہاں سے نبی رک کے جائے میں سیدھا نکل جاؤں۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اس نے جا کے حضرت عبداللہ سے کہا تیرا بابا مسلمانوں کا امیر، خطاب کا بیٹا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، انہوں نے آرڈیننس کر دیا ہے، آرڈر کر دیا ہے، کوئی بندہ حج تمتع کی نیت سے نہ جائے، روکا ہے۔ جواب کچھ نہ دیا، احرام باندھا اور بلند آواز سے تلبیہ حج تمتع کا پڑھا اور کہا۔ اس وہ حیران ہوا، اس نے جا کے کہا امیر المومنین تیرے آرڈیننس کی مخالفت کرنے والا کوئی اور نہیں، تیرا ہی لخت جگر، تیرا ہی نور نظر، تیرا ہی بیٹا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا نہ باپ کا نافرمان ہو سکتا ہے، نہ کائنات کے امام کے حکم کا نافرمان ہو سکتا ہے، پوچھوں گا بات۔ جب پوچھا عبداللہ ابن عمر سے، کہا بابا مجھ ہی سے نہ پوچھو، مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھ لو، ہم اس موقع پہ موجود تھے، ان کانوں سے سنا کائنات کے امام علیہ السلام نے حج سے واپسی کے موقع پہ فرمایا تھا میں زندہ رہا تو اگلے سال حج تمتع کی نیت سے جاؤں گا۔ حضرات وہاں جب مصری نے کہا کیا کر رہے ہو، تیرا بابا مسلمانوں کا امیر، وہ روک رہا ہے، تو تلبیہ پڑھ رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے۔
تو اس کے الفاظ بڑے خوبصورت تھے جو ترمذی میں موجود ہے. امر ابی یتبع ام امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتا امر میرے بابا کا چلے گا یا کائنات کے امام کا چلے گا؟ حکم میرے بابا عمر کا چلے گا یا کائنات کے امام کا چلے گا؟ دوسری روایت کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں شریعت جو ہے میرے بابا عمر پہ نازل نہیں ہوئی بلکہ کائنات کے امام محمد کریم علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے. عمر بھی عام بندہ نہیں، عمر خلیفہ راشد ہے جن کے بارے میں آرڈر ہے سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. مگر دیکھیے جذبہ حب رسول، دیکھیے میرا منہج اور پیغام، دیکھیے حقانیت اہل الحدیث کو. وہ فرزند عمر فرماتے ہیں بھائی میرے بابا کا آرڈر نہیں چلے گا، جہاں حکم پیغمبر آئے گا سر تسلیم خم کر دیں گے، حکم پیغمبر آئے گا گردن جھکا دیں گے، حکم پیغمبر آئے گا باپ کیا کائنات کیا سب سے رخ موڑا جا سکتا ہے، آمنہ کے در یتیم کو چھوڑا نہیں جا سکتا. حضرات منہج میرے کو سمجھیے، نسب العین کو سمجھیے، نوجوانوں غیرت کو زندہ کرو. کونین کا رب کا گواہ میرے اندر کمی نقص جرم خطا ہو سکتی ہے، میرے پیغام میں، میرے منہج میں، میرے نسب العین میں، میرے مسلک میں، میری دعوت میں اللہ کے فضل و کرم سے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. اس لیے کہ میرا منہج میرا نہیں، میرا منہج کسی بڑے کا نہیں، میرا منہج زمین پہ تیار ہونے والا نہیں، آسمان سے اترنے والا ہے. قرآن بھی آسمان سے اترا، حضور کا فرمان بھی آسمان سے اترا. قرآن بھی لا ریب ہے، حدیث مصطفیٰ بھی لا ریب ہے. آئیے ایک اور روایت عرض کر کے پیغام دے کے اجازت لینا چاہوں گا. ایک موقع ہے، مدینہ طیبہ ہے، مدینہ شریف کی پرسکون فضائیں ہیں. یہ ہمیشہ میں اپنی گفتگو میں جب تذکرہ مدینہ ہوتا ہے تو لازماً کہا کرتا ہوں، کہتا ہوں، اب تو بہت لوگوں نے پکا بھی لیا ہوگا، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت سے ہوا آتی ہے. بلکہ اس دھرتی پہ ایک بستی ہے، سمجھ آ رہی ہے بستی؟ اس دھرتی پہ ایک بستی ہے، جس بستی میں وہ ایک ہستی ہے، جس بستی کے بسنے والوں سے میرے دل کی دنیا بستی ہے. حضرات ذی وقار مدینہ طیبہ ہے، کائنات کا امام ہے، امام اہل الحدیث ہے، صحابہ کا وہ سردار ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جس محبوب نے فرمایا تھا جب پوچھا گیا کامیاب گروہ کون سا، وہ لمبی حدیث، یہودی 73 میں بٹے، نصرانی 72 میں، وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي إِلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. دوسری روایت ملہ 73 میں بٹے گی، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا فِرْقَةً وَاحِدَةً. اور دوسری روایت میں اللہ ملتم واحدہ. پوچھا من ہم یا رسول اللہ، پیارے وہ گروہ، وہ خوش نصیب، وہ طبقہ قسمت والوں کا کون کن کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تھا ما انا علیہ اليوم واصحابی. وہ منہج، وہ پیغام، وہ نسب العین، وہ عقیدہ، وہ سوچ، وہ فکر، وہ تحریک جس پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. آپ آرڈر دیتے ہیں ایک گروہ کو، ایک لشکر کو روانہ ہونے کا، اور کہا عصر کی نماز تم نے فلاں جگہ پہ پہنچ جانا ہے. جمعے کا دن اس لشکر میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں. کہتے ہیں میرے پاس سواری بہترین تھی، میرے دل میں امنگ اور ترنگ آئی.
عبداللہ جمعہ شہر مدینہ شاید دوبارہ واپسی نصیب نہ ہو، سواری بہترین ہے، ایسے کیوں نہ کروں، جمعہ مسجد نبوی میں پڑھوں، آمنہ کے در یتیم کا خطبہ سنوں، حضور کا دیدار پر انوار کروں، آپ کی امامت میں جمعہ پڑھوں، اور سواری تیز ہے وہاں پہنچ جاؤں گا، آموں کے آم گٹھلیوں کے دام، ڈبل فائدہ ہو جائے گا۔ اس نیت سے بیٹھے کائنات کے امام علیہ السلام نے دیکھا، فرمایا عبداللہ تم یہاں کیسے بیٹھے ہو؟ روانہ نہیں ہوئے؟ نیت بتائی، نیت۔ پیارے نیت میں کوئی خرابی نہیں، سوچ یہ تھی کچھ گھڑیاں اور مدینہ شریف میں رہ لوں، جمعہ مسجد نبوی میں پڑھ لوں، آپ کی امامت میں پڑھ لوں، آپ کا دیدار کر لوں، سواری بہترین ہے، پھر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ علماء تشریف فرما ہے، پوچھ لو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ عبداللہ تو کچھ دیر اور مدینہ طیبہ میں رہا، تو نے میرا دیدار کیا، میرا خطبہ سنا، میری امامت میں جمعہ پڑھا، پر کائنات کا رب گواہ ہے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اگر اللہ زمین و آسمان کے سارے خزانے تیرے حصے میں کر دے، تجھے عطا کر دے، تجھے دے دے، تو بانٹتا جائے، سخاوت کرتا جائے، تقسیم کرتا جائے، صدقہ کرتا جائے، بانٹتا جائے، لو انفقت ما فی الارض جمیعا، پوری زمین کے خزانوں کو رب کی راہ میں خرچ بھی کر دے، جمعہ بھی میرے پیچھے پڑا، دیدار بھی میرا کیا، جمعہ بھی مسجد نبوی میں پڑا، اللہ گواہ ہے تو پھر بھی ان لوگوں کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے میرا حکم سنا اور چلے گئے۔ یہ ہے وہ میرا پیغام، یہ ہے دعوت اہل الحدیث۔ اور اس کی آخری گزارش، وقت زیادہ لیے جا رہا ہوں، سمیٹنا چاہتا ہوں، ایک آخری روایت پہ مشہور ہے، بارہا آپ نے سنی ہے، میں اسے ایک ترجمانی نکالنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق ہی کی بات چل رہی ہے رضی اللہ عنہ، آپ تورات کا ورق آپ کے پاس اور پڑھ رہے ہیں، صدیق اکبر بھی پاس ہے، کائنات کے امام علیہ السلام بھی تشریف فرمائے، حضور نے دیکھا میرا مرید ہی نہیں، میری مراد، میرا مانگا ہوا عمر، میرا امتی، میرا مقتدی کیا کر رہا ہے؟ قرآن ہے اور تورات پڑھ رہا ہے، حدیث ہے اور تورات پڑھ رہا ہے۔ چہرہ پر انوار کی رنگتیں بدل گئیں، غصے میں آئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق جو رمز شناس نبوت تھے، جن کی نظر بڑی عمیق اور گہری تھی، کندھے سے پکڑ کے ہلایا، فرمایا ثقلت امک یا عمر، عمر تیری ماں تجھے گم پائے، یہ عربی کا فقرہ تھا، کسی کو چونکا دینا، ہلا دینا، تڑپا دینا، ثقلت امک یا عمر، عمر تیری ماں تجھے گم پائے۔ حضور کے چہرے پر انوار کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ قربان جائے صحابہ کس پختہ عقیدے، ایمان، منہج اور نصب العین پہ عمر فاروق کہتے ہیں میں نے آقا کے چہرے پر انوار کا دیدار کیا، آپ کی ناراضگی کو پڑھا، آپ کے رخ تابندہ کو میں نے دیکھا غصے میں ہے، پہلا کام فی الفور میں نے یہ کیا، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبمحمد نبیہ، پیارے گواہ ہو جائے، میں رب کو گواہ بنا، بلکہ اگلے الفاظ اس سے بڑے خوبصورت ہیں، اللہ میں تو اس سے تیری ناراضگی کی پناہ مانگتا ہوں، اور تیرے نبی کی ناراضگی کی بھی میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، میرے نبی کا دل بھی تیری دو انگلیوں میں ہے۔ پھر اپنے عقیدے کا اظہار کیا، رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینم، یا اللہ تیرے رب ہونے پہ راضی، دین اسلام پہ راضی، محبوب تیرے سچا نبی ہونے پہ راضی۔ غصہ کافور ہوا، فرمایا عمر
تو میرا ہو کے تورات پڑھ رہا ہے؟ عرض کی محبوب میں تورات اس لیے نہیں پڑھ رہا تھا، صرف اس لیے پڑھ رہا تھا کہ یہ آسمانی کتاب ہے، کلیم اللہ پہ نازل ہونے والی سچی کتاب ہے، آسمان سے اترنے والی کتاب ہے۔ کہتے جنریٹر نیڑے تیڑے مار دھکا، ایک منٹ لا میرا پوتر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام الکلم مواضع ہی ان کی عادت ہے، یہ تبدیل کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ سچی ہے یا نہیں ہے۔ اگر صاحب تورات موسیٰ لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ کلیم اللہ آپ آ جائیں جن کے سینے میں سچی آسمان سے اترنے والی کتاب ہے، وَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي، تم کلیم اللہ جان کر اس کے پیچھے چلے جاؤ اور مجھے چھوڑ دو، سنت مصطفیٰ کو چھوڑ دو، حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دو، حدیث کو چھوڑ دو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءٍ